اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آئے گا، اور سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو شعبان کے چاند کی مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے لیے یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا بنا دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے پیدا کر دے، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ شعبان کی 15ویں رات کو بندے کے نامہ اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے چاند کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو کرنے میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن اس عمل کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل ہے بسم اللہ شریف کا۔ اب بسم اللہ میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ اگر اس کی فضیلت کے بارے میں جاننا شروع کر دے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن بسم اللہ شریف کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوشہ گزار کرتا چلوں، اور اس کے بعد آپ کو اس کا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دیہاتی بندہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرانے کے لیے اسے دریا کے دوسرے کنارے جانا پڑتا۔ ایک دن وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا کہ رستے میں مجلس ہو رہی تھی، تو وہ سیدھا سادہ بندہ اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو وہ قاری صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ قاری صاحب، مجھے بکریاں چرانے کے لیے دریا کے دوسرے کنارے جانا پڑتا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ جب بھی تم دریا کے کنارے پہنچو بسم اللہ کا ورد شروع کر لیا کرو۔ تو اس دیہاتی نے ایسا ہی کیا، جب وہ دریا کے کنارے پہنچتا تو بسم اللہ کا ورد شروع کر دیتا اور دریا اسے رستہ دے دیتا اور وہ آسانی سے دریا کو عبور کر لیتا۔ اب ایک دن ہوا ایسا کہ قاری صاحب دریا کے کنارے کھڑے تھے، دوسری طرف سے دیہاتی بھی آ گیا اور اس نے پوچھا کہ قاری صاحب آپ دریا کے کنارے کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے دریا کے دوسری طرف جانا ہے اور کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ قاری صاحب آپ وہ عمل کیوں نہیں کرتے جو آپ نے مجھے بتایا؟ جب سے آپ نے مجھے بسم اللہ کا عمل بتایا ہے میرے لیے اتنی زیادہ آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ دریا خود بخود مجھے رستہ دے دیتا ہے اور میں بآسانی دریا کے دوسرے کنارے چلا جاتا ہوں۔ تو قاری صاحب کے اندر جوش پیدا ہوا، انہوں نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے قدم بڑھانے شروع کیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ قاری صاحب ڈوبنا شروع ہو گئے۔ قاری صاحب پھر واپس آ گئے تو دیہاتی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ تیرا یقین پختہ ہے، میرے یقین میں کمزوری ہے، تو نے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل کیا اور اللہ رب العزت نے تجھے فائدہ دیا۔ تو دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب آپ کو ماہ شعبان کا چاند نظر آ جائے یا پھر
چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا، بادلوں کی وجہ سے کہیں چھپ جاتا ہے۔ جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے تو سب سے پہلے آپ چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو چاند دیکھنے کی دعا نہیں آتی تو آپ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا میرے پروردگار، ہمارے لیے اس مہینے کو رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، زیادہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اس کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ حاجت آپ کی جائز قسم کی ہونی چاہیے، ناجائز قسم کی حاجت کے لیے ہرگز یہ عمل نہ کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پوری رات میں آپ کا جب جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض آپ اس ویڈیو کو یکم شعبان کے دن دیکھتے ہیں تو آپ یکم شعبان کے دن بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا تو پھر آپ یکم شعبان کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں تو آپ کا یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وظیفہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یقین سے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر آپ اس یقین سے عمل کرتے ہیں کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت مجھے ضرور اس عمل کا فائدہ دیں گے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کے اسماء مبارک ہیں، رحمان اور رحیم۔ جب آپ اللہ رب العزت کو اس کے اسماء مبارک سے پکاریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی اور آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، آپ کی مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔